نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، بس تیرے رب کی قسم، فلا وربک، بس آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک شجر بینہم، یہاں تک کہ جو ان کا مسئلہ ہے، جو ان کا جھگڑا ہے، اس میں آپ سے فیصلہ نہیں کرائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ بھی آپ کریں اس کے تعلق سے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے، ویسلموا تسلیما، اور جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس کو خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایمان کی کسوٹی کیا ہے، اس آیت میں بیان کیا گیا۔ تو ہر آیت کے لیے آپ جس طرح میں بار بیان کرتا رہتا ہوں کہ پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے، اس کے بعد یہ آیت آتی ہے۔ تو وہاں جو واقعہ پیش آیا تھا، عن زمرۃ ان رجلین اختصما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقضى للحق علی المبطل فقال الذی مقتضی علیہ لا ارضى۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جو ہے دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئے، تو جو آدمی حق پر تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تھا وقال المقضی علیہ لا ارضى، مجھے پسند نہیں ہوا فیصلہ، نذهب الی ابی بکر صدیق، ابی بکر صدیق کے پاس جائیں گے، فذهب الیہ وقال الذی قضى له قد اختصمنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقضى لی علیہ، تو گئے وہ صدیق کے پاس، کو بولا جس کے حق میں فیصلہ ہوا، تو بولا ابھی وہاں گئے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ نہیں مان رہا، تو انتما علی ما قضى وسلم، تاکہ تمہارا وہی فیصلہ جو اللہ نے کیا، میں کوئی نیا فیصلہ نہیں کرتا، جاؤ۔ فابا صاحب ان یرضى، وہ آدمی جو ہے ناراض، میں نہیں مانتا اس فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے۔ ناطق بن الخطاب، جب وہ خطاب پھنس گئے، وہاں گئے، وہاں سے جو ہے وقضى فقال الذي قضى له قد اختصمنا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقضى لي علیہ، فسأله عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ كذلك فقال كذلك، تو پھر عمر کے پاس گئے، تو جس آدمی میں فیصلہ ہوا، نے کہا کہ ہم وہاں ابھی گئے تھے، اللہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے کو فیصلہ کیا، یہ نہیں مان رہا ہے۔ فسأل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كذلك، کیا بھائی ایسی بات ہے کیا، پوچھو اس کو، ہاں ایسے ہی ہے۔ فدخل عمر منزلہ وخرج والسيف قد سل بيده فضرب راسه ابى ان يرضى فقتله فانزل الله تبارک وتعالى فلا وربك لا يؤمنون۔ تو عمر رضی اللہ پوچھتے ہیں کیا بھائی ایسا ہے، تو اچھا خیر میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ ادھر گئے، تلوار کھینچ کر لائے اور اس کا سر قلم کر دیا، تو آدمی بھاگ کے دوسرا یہ اسے ختم کرے، مجھے کیا کرتے، انہیں بھاگ کے چلا گیا۔ ارے ایسا ہوا کس کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم نہیں تھا، جا کے بولے ارے ما ظن ان یقتل المؤمن، مجھے کیا معلوم کہ عمر ایک ایمان والے قتل کریں گے، مجھے کیا معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے، تب پر رپورٹ تھی سب، ایسا ہوا سب۔ پھر اس کے بعد یہ آیت جب اسلام لے کر آئے، تو اصل کیا تھا، ایک آدمی جو ہے منافق تھا اور ایک جو ہے یہودی تھا، تو یہودی انہیں حق پر تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ چلو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، حق پر رہنے کی وجہ سے اس کو بالکل ڈر تھا کہ تمہارے پاس جائے گا ہمارا فیصلہ صحیح ہو، چلو تمہارے کو کھینچ نہیں، انہیں کیا چاہ رہا ہے، انہیں کیا چاہ رہا تھا، جو منافق تھا مسلمان تھا بظاہر، تو جو منافقین تھے وہ بظاہر مسلمانوں سے طرح دیتے، وہ کیا چاہ رہا تھا، وہ کعب بن اشرف یہودی کا جو عالم تھا، وہ پیسے لے کے جو ہے رشوت دے غلط فیصلے کر دیتے،
اس کے پاس جانے کے نہیں چاہ رہا ہے چلو اس کے پاس گیا مرنے پاس جائیں گے، اب تم سلمان ہے تیرے پاس جائیں گے، کھینچ کے لایا. یہ بیک گراؤنڈ اس کا. تو اب سننے کے بعد معلوم اللہ کے کیجیے آدمی حق پر اس کو فیصلہ کر دیا، تو انہیں مان رہا نہیں، کون ہے منافق فیصلہ نہیں مان رہا ہے کیونکہ اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہونے کی ویسے ماننے تیار ہی نہیں ہے. اور صدیق کے پاس گئے، اس کے بعد انہوں نے تو کیا بولنے کے بعد نہیں تمہارا وہی فیصلہ جو لگ. پھر عمر کے پاس گئے، اچھا تھا تمہارا فیصلہ یوں نہیں کر رہا میں یوں کرتا ہوں. تو اصل میں منافق وہ جو ہے تھا ہی نہیں، اس لیے اس کے قتل کو جو ہے بالکل حدر کر دیا، اس کا قتل کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا. اللہ کے لوگ معلوم نہیں تھا، دیکھیے اللہ کے لوگ عالم الغیب ہوتے تو بولتے تھے ایسا کیسا ہو. اللہ کے لوگ جاننے والے عالم الغیب شہادت دیتے تو بولتے تھے کہ نہیں ہوا ایسا. تو جو ہے اس آیت کے اندر جو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کے فیصلے کو نہیں ماننے والا کافر ہے. اللہ کے نہیں ہے تو اللہ کے تو شریعت ہے. اللہ کے رسول اب نہیں ہے لیکن آپ کی شریعت ہے. فلا وربک تھا شروع آیت فلا وربک نہیں، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ قسم کھا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو. تو قرآن میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، جس چیز کی قسم کی اس کو گواہ بنا جاتا ہے، اس کو بطور گواہ کے پیش کیا جاتا ہے. جیسے والعصر زمانہ گواہ ہے، والشمسی سورج گواہ ہے، ایسے یہ سب. تو اللہ تعالیٰ اپنی قسم ابھی کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ نبی کی طرف. تیرے رب کی قسم، اللہ کی قسم. اللہ قسم کیا کر رہا ہے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. نہیں کتنا بولے کیا ہونا ہم ایمان والے ہیں، فلاں ہیں، وہ ہیں. اب جو ہمارے لوگ ہیں سب اپنے آپ کو بڑے ایمان کے دعوے کرتے ہیں، آگے پیچھے القاب لگاتے ہیں، یہ خاندان کے وہ خاندان کے. کیا ہونے والا ہو جب آپ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول نہیں ہیں اب تو آپ کی شریعت کو فیصلے نہیں مانتے، اللہ کا وعدہ ہے تم ایماندار نہیں. دنیا میں ایماندار بن کے رہنا کیا دکھانے کے لیے ایماندار بنا کون سی بڑے کمال کی بات. منافقین تھے نا مل جل سب. تو آج جو ہے کتنے منافقین ہیں آپ دیکھو، کوئی شریعت کا فیصلہ آتا ہے ارے کیا سب شریعت میں ایسا دیکھو دل ناراض سب بیٹھے شریعت کے اندر کیا فیصلہ تھا. نہیں جو خاص طور پر معاشرتی مسائل ہمارے آتے ہیں، کیا تمہارا ایسا مسئلہ ہے جی وہ طلاق کرتے دیکھو ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ ایسا کرنے کا ہے. اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا شریعت سے بڑھ کر. جو ٹھنڈے دل سے غور کرے گا عورتوں اور مردوں کے مسائل کے بارے میں غور کرے گا تو اس سے بہترین فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی طرف کیا قانون ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تیرے رب کی قسم، تیرا رب قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تیرا بات گواہی دے رہا ہے کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو منصف نہیں بناتے. دنیا میں ہم کسی کو بنا دیتے ہیں. عام طور پر جو کورٹوں میں فیصلے ہوتے رہتے ہیں یا پسند نہیں آتا لوگوں کو، وہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ومن یطیع فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کو رسول ماننے کا مطلب کیا کہ میں ہمارا رسول نہیں، تو بازو بیٹھو ہمارا بھی جو کرتے ہیں ایسا سوچنے کی بات ہے نا. میں تمہارا رسول مانے، رسول مان کیا تم رسول نہیں، چپ بیٹھو تمہاری جگہ، ہم ہمارا کام کرتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ وما ارسلنا الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی کو رسول نہیں بنا کر بھیجا مگر یہ کہ اللہ کی اس کی اطاعت کی جائے. قل اطیعوا الرسول فان تولوا فان اللہ يحب الكافرین. آپ کے لیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیسا کرنا؟ کہ اللہ ٹھہرے سامنے پھر حکم دے رہا ہے یہ کرو وہ کرو، نہیں. تو اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ اللہ کی اطاعت کرنا. اس لیے فرمایا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کے بتائے طریقے پر چلیں، آپ کو حکم مانیں. تو اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے. حاکم مطلب اللہ تعالیٰ ہے. اب اس کے نمائندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اسلام کی جو نظام ہے، اسلام کی جو حکم اللہ کی، پوری دنیا اللہ کی حکومت ہے. اس کے نمائندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ کے رسول جو ہے صرف حاکم ہی نہیں، حکم فیصلہ کرنے والے جج نہیں، بلکہ رسول بھی تمہارے لیے بے انتہا مہربان ہے. تمہارے لیے جو بہت جو ہے ہم نے آپ کو آپ کے پاس تمہارے اندر سے ایک رسول آیا ہے جو تمہارے لیے بہت مہربان ہے. ہمارا رسول تم پر انتہائی مہربان ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تمہارے رسول تمہارے لیے. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صرف جو ہے قانون بیٹھ کر جو ہے کرسی بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے نہیں، بلکہ تمہارے لیے بے انتہا جو ہے شفیق ہیں، تمہارے لیے جو ہے ہمدردی رکھنے والے اللہ کے رسول. تو ان کے فیصلے کو نہیں ماننا
پھر دوسرا لفظ کیا ہے؟ فیما شجر بینہم، شجر کے معنی درخت. درخت کیا رہتا ہے؟ ایک تنا رہتا ہے، اس کے بعد شاخیں، اس کے بعد ٹہنیاں. تو ویسے زندگی کے ویسی سے ہماری مختلف مسائل ہیں ہماری زندگی کے اندر، دیکھ رہے ہیں. ایک اس کا مسئلہ ہے، ایک اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے، بچہ کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، ماں باپ کا ہے. یہ کیا سا یہ ایک مسئلہ نہیں تھا جی، بوٹ بڑا دے بولتے رہتے یہ کرتے نہیں تھے، بوٹ بڑا دے کیا کرتے ہیں. زندگی پورے مسائل کا نام. تمام مسائل کے اندر صرف کسی ایک مسئلے کے اندر نہیں ہوتا. بولے صاحب نماز کیسے میں مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے گا تو نہیں ہونے والا. فیما شجر بینہم، تمہارے تمام مسائل کے اندر جو ہے اللہ کے فیصلہ کراؤ. ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے نماز کے ہفتے کے لیے نہیں ہوتا، باقی ہم سب آزاد ہیں، نہیں چلنے والا. زندگی کے تمام مسائل اللہ کے رسول سے حل کراؤ، اللہ کے رسول نہیں شریعت سے حل کراؤ. اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے. یاد رکھو. پھر آگے تک نہیں، مسائل کو اللہ کے رسول سے حل کرانا، شریعت سے حل کرانا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اب جھاڑی تنگی کیا تھی، راستہ بہت تنگ جانے کے لیے دل میں کیسا ہوتا رہتا نا، حرج. کیوں جاتے ہیں وہاں ویسا تو دل میں تنگی نہ ہو. یسلم و تسلیمہ، خوشی خوشی سلیم کرنا، جھک جائے. سلام کرتا نا اسی سے لفظ یسلم، جھک جائے اس فیصلے کے آگے، پورے دل سے اس کو قبول کر لے جب آدمی ایماندار ہو. تو ایمان کی جو کسوٹی بیان کی گئی ہے کہ جو ہے فلا وربک لا یؤمنون، بس تیرے رب کی قسم، تیرا رب قسم کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے سارے مسائل میں آپ کو منصف نہیں بناتے. حاکم ایک حکم، حکم ہے نا فیصلہ کرنے والا، پنچ. ہمارے پاس جو اردو میں لفظ ہے پنچ، حکم کے معنی. تمام مسائل کے اندر فیما شجر بینہم، تو یہاں صرف یہ ہے کہ جو جھگڑا ہو اس کے اندر لفظ جو ہے صرف جو استعمال کیا گیا ہے شجر، جو بھی ان کی پرابلم اٹھا تھا. تو جو بھی پرابلم اٹھیں گے تو زندگی مسائل کا نام ہے نا، زندگی مسائل ہی کا تو نام ہے. سارے زندگی پورے زندگی مسائل ہی مسائل ہیں، سارے مسائل. یہ بات ایک مسئلہ میں کر لوں گا، دوسرا میں اپنے دل سے لوں گا، نہیں چلنے والا. اس سے پہلے آیتیں آئی تھی، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں؟ الحم تر الذین اوتوا تسلیم الکتاب. انہوں چاہتے ہیں کہ جو ہے تھوڑے فیصلے اپنے پاس کرانے، تھوڑے یہاں کرانا. جو پسند ہے وہ لینا ہے، جو ناپسند ہے چھوڑ دینا. ایسا نہیں، ایمان والا نہیں ہو سکتا. تمام فیصلے کراؤ. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں کوئی تنگی نہ آنے پائے، اور اس فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لے. دیکھو شریعت کے فیصلوں پر ہمارا دل خوش ہے. یہ تینوں کسوٹیاں ہیں کہ دیکھو ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر دیکھے، ہر آدمی جائزہ لے کر دیکھے جو بھی مسئلہ آتا ہے کیا میں شریعت کے مطابق حل کرتا ہوں، شریعت کے فیصلے کے تعلق سے میرے دل میں کوئی تنگی نہیں آنے پاتی، شریعت کے فیصلے خوشی خوشی قبول کر لیتا ہوں، بس ایماندار ہے. اس کو کہا گیا وما كان لمن ولا من اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی ایمان والے مرد عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ رسول کو فیصلہ کر دیا تو پھر اپنی مرضی چلائے. چلا مطلب کیا بولو؟ نافرمانی. ومن يعص الله ورسوله، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبينا، کھلی گمراہی کے ساتھ چلا جائے گا. وما كان لمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے. اللہ رسول نے فیصلہ کریں میں کیوں مانوں؟ ویسا نہیں آنے والا، بس ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے گا. دو ہی راستے ہیں. فیما قضى اللہ ورسولہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اس کے بعد ان کو اختیار رہے اس فیصلے کا، اس معاملے کا اختیار رہے. تو اختیار چلایا اپنا، کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اس لیے کیا فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے فقد ضل ضلالا مبینا، کھلی گمراہی پر چلا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول کی آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارثہ. تو اللہ کے رسول بولے کہ تم اس سے نکاح کر لو. ہاں انا من نعمت القریش، قریش کی ہمیں اتنے اونچے خاندان کی آپ کیا ہے؟ پسند نہیں کیا انہوں نے. فامتنعت، نہیں میں نکل سکتی میں. پھر ان کے بھائی بولے عبداللہ بن جحش اللہ کے بولے کہ جو ہے انہوں بولے رے اللہ کے رسول جانتے ہیں ہم کیسے خاندان کے ہیں، ہمارا خاندان ہو رہا ہے، وہ تو آپ کا آزاد کردہ غلام ہے، اس سے کیسے نکاح کریں ہم؟ وہ بھی رکے رہے، وہ بھی رکی رہی، دونوں بھی رکے رہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی ایمان والے مرد عورت کو اختیار نہیں ہے
کہ اللہ رسول کے معاملے میں فیصلہ کر دیا تو پھر اپنا اختیار چلائے. تو وہ اللہ کے کہا کہ اللہ کے کیا حکم دیتے میں کرنے تیار ہوں. دیکھو یہ ایمان والے کیسے ہوتے. منافقین کا کردار تو وہاں دیکھ لیا. اب یہ اللہ کے کیا حکم دیتے ہیں. کہا کہ زوج زینب کا نکاح جو ہے زید سے کر دو. کر دیا. یہ اور بات ہے. پھر جو ہے نکاح ہونے کے بعد جو ہے دونوں کے تعلقات میں جو ہے خوشگواری نہیں آنے پائی. دونوں میں جو ہے تناؤ رہتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ طلاق کی نوبت پہنچ گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو کر لینا پڑا. یہ دوسرا ایشو ہے. تو اسلام جو ہے اللہ رسول کے حکم پر کہاں تک چلتے رہے, کہاں چلنا چاہیے بتاؤ. تو آج ہم دیکھ رہے کہ بہت سارے وہاں. اور دوسرا واقعہ یہ تھا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاصما رجل من الانصار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شراج حرتی یسقى بها النخل. عروہ بن زبیر حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی بہن, ان سے جو ہے ایک انصاری کا جھگڑا ہوا. دونوں کا باغ, ایک باغ اوپر تھا ان کا باغ نیچے تھا. فی شراج حرتی یسقى بها النخل, اس سے کھجوروں کے باغ کو پانی دیا جاتا تھا. تو اللہ نے کہا اس کیا زبیر فامروا بالمعروف وارسل الی جاری. تم پانی لے چھوڑو بالکل. اور جو ہے رعایت کرتے ہوئے نیچے آدمی تم پانی لے لیکن تمہارا پانی تمہارے باغ کو بنا چھوڑو نیچے. تو وہ انصار نے کہا ہاں انہو ابن امتی, ہاں اپنے پھوپھی کے بیٹے نا ویسا فیصلہ کیا لگا. ارے اللہ کے تو اس کی رعایت کر کے فیصلہ کر رہے ہیں. جو آدمی نیچے ہے اس کی رعایت کر کے فیصلہ کر رہے ہیں. انہیں کیا بول رہا ہے. فطلب رسول اللہ کے ایک دم غصہ آ گیا. اس کی یا زبیر ثم بسل الماء حتی الى الجدر فاستوى حقه وفي ذلك نزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يؤمنوا. تو وہ واقعہ ہے وہ یہودی اور منافق کا واقعہ ہے وہ ایک ہے. دوسرا واقعہ یہ. تو اللہ کے رسول نے زبیر سے کہا تو جس کا باغ اوپر ہے اس کا یہ تھا کہ جو مینڈ ہے وہاں تک پانی روک لے. پانی اوپر سے آتا تھا تو اوپر والے کو آدمی کیا تھا کہ پانی روک لے کے بعد پانی پورا مینڈ تک پہنچ. انہوں کیا بولے اللہ کے بولے جلدی پانی تمہارا آتی تم چھوٹو سے پانی بولے. اس کی رعایت کر رہے تھے. اس کی رعایت کرتے میں نے غصے میں آ رہا. یہ دیکھو اس کی رعایت کرتے بھی راضی نہیں آدمی. تو اللہ کے بولے اچھا تم کو پورا حق دلا دیں گے. تمہارا حق یہ ہے تم پانی کو روکو یہیں بھی حتیٰ ضرورت ہے یہاں تک کہ وہ پانی جو ہے دیوار کی مینڈ تک پہنچ جائے. اس کے بعد پانی چھوڑ دو. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک, بے شک وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سارے مسائل میں آپ کو حکم نہیں بناتے, آپ کے فیصلے سے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور خوشی خوشی اپنے آپ کے فیصلے قبول کر لیتے. تو ہم اپنے سارے معاملات کو ذرا دیکھیں تو جو ہے کس طرح سے ہم لوگ جو ہے ہمارے پاس جو ہے جو چاہے کوئی رسم و رواج پر چل رہا ہے کوئی آدمی کہ نہیں جی ہمارے پاس حضرت چلے جو ہمارے پاس ایسا خیال ہوتا وہ نہیں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں بولتا ہوں ہمارے بڑے بڑکے کرتے ہیں مت. تو ایمان قبول کرنے کے بعد جو ہے ایمان کی کسوٹی کے سارے فیصلے اللہ کے سے کرانا ہے. تو اللہ کے کیا دل سے بول رہے ہیں فیصلے اللہ کے اللہ سے وہی آنے کے بعد بول رہے ہیں اللہ کہ دل سے بولتے ہیں اللہ کے رسول. اللہ کے دل سے نہیں بولتے. انتظار کرتے تھے ابھی تک نہیں معلوم ہوا وہ قتل کرے اس کے بعد وہ لوگ آ گئے ارے ہمارے ایک ایمان والا قتل کرے وہ کرے اس کا یہ دیو خون بہاتا نہ قتل کر دیے عمر تو ان کے رشتہ دار آ کے بیٹھے بس اس کو آیت نازل لی جا کہیں ایمان والا نہیں تھا اس خون بہا مانگنے آئے اس کا. اللہ کے خود معلوم نہیں تھا. دیکھو جو لوگ اللہ کے بولتے کہ عالم غیب کی عادت تھے ایسا کیوں کہتے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمر ایک ایمان والے قتل کریں گے. ان کو معلوم نہیں تھا. بعد میں جب آیت آنے کے بعد معلوم ہے کہ ایمان والا نہیں تھا معلوم اس کا خون بہا جو ہے حدر کر دیا ہے. تیرا خون بہا تو یہ کافر قتل کر تو چلے جائیں. تو ہم اپنے خود معاملات کو ذرا دیکھیں. جو زندگی کے اتنے معاملات ہمارے آتے رہتے ہیں کورٹوں میں جو ہے جا کے کورٹ سے فیصلہ کرانا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جو ہے طاغوت کا انکار کرے. یہ طاغوت کے پاس جانا ہے غیر اللہ کے پاس فیصلے لے جانا یہ ایمان والے کام نہیں ہو سکتے. بقدر میں یہ پروف بھی انہیں اس بات کو طاغوت کا انکار کرنے کو دیا گیا تھا.
غیر اللہ کے پاس جو جا رہے ہیں فیصلے کرانے، یہ غلط ہے، یاد رکھو، ایمان والا جا سکتا نہیں۔ اس کے پچھلے بہت ساری آیتیں ہیں، اس کے پیچھے جو آیتیں ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ تم جو ہے غیر فیصلے مت کراؤ، اللہ کے فیصلے کراؤ۔ تو ہم جو وہاں جاتے ہیں فیصلے کرانے کے لیے، یہاں ہمیں جیسے ہمارے لینڈ آف لا آف لینڈ میں کرنے کا جی سر، تو ان کو اچھا چلو ان کے شریعت میں ہم مداخلت کریں گے، ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ لوگ، خود ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کی شریعت کی مداخلت کر کے ان کو شریعت سے بے دخل کرنا، بس ان کا وہ کام چلا ہوا ہے۔ کہاں ہیں تم لوگ؟ تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ ایک دو چار کیسز ہوں گے، زیادہ ہمارے کیسز نہیں، صرف بدنامی کرتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے اندر ہی ہم اگر دیکھیں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے ایسے ہیں جو ہم شریعت کے مطابق حل نہیں کرتے۔ وہی نکاح طلاق کا مسئلہ، اتنے لوگ یہ کرنے والے بتاؤ، خام خواہ وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ مولک پر جو نہ کرے کیا تھی بول پڑتے پہلے ڈرگ پڑتے انہیں کیا تھی بولتا ہوا نہ کو مولک پر تو گے، تو شریعت کا فیصلہ تم کو پہلے پسند ہی نہیں، اس سے تم نے دن ذہن بنا لیا، معلوم ہے۔ ایک زمانہ ہوا تھا، ایک بار ایسے ہی ایک بار فیصلہ ہوا تھا، ان کے پاس مولا کے پاس کی کہہ رہے، تو ہمارے پاس لانا تھا، ہمیں سب بربر کرتے تھے دقت تو جاہل لوگ بیٹھ کے کچھ تو فیصلہ کرتے ہیں، معلوم ہے، جاہل لوگ بیٹھ کے تھوڑا ہی کیا ہو نا بھائی، ہم کی تھوڑانے جاتے ہیں۔ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، طلاق کے طلب کو جو ہے طلاق نامہ اس کے پاس سکتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اخبار میں دیا سکتا ہے، اور کتنا ہونا، پھر گھر میں 10 بار بولے سو ہے، اتنے سب ایویڈنس دیکھ کر بولے کہ اب کتنی جگہ دیا طلاق، ایک تو نوٹس بھیجا ہے طلاق وہ ہے، اس کے بعد جو ہے اخبار میں دیا ہے وہ ایک ہے، پھر 10 گھر میں اتنے بار بولا ہے، تب اس میں صرف ایک بات طلاق 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 تینوں لکھ دیا ہے، اور کیا ہونا تم نے۔ تو یہ دیکھ کر ہم نے کہا کہ جو یہ طلاق ہو چکی ہے، ہمیشہ کے لیے طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، بولے ان کے پاس کی جاتا ہے کیا، ہمیں سب بلاتے تھے، کیا بولنے کا، اب بولے اب بلو دونوں جن دیکھو ان کے پاس کی جانے تھے، ہمارے پاس ملاتے تھے، ایسے بھی لوگ اپنے منمانی فیصلے کرنے والے لوگ ہیں آج بھی، یہ منہ سے بلت والے کیا، وہ جو تھا اس وقت وہاں جب ہم فیصلہ کر رہے تھے تو بولے کیسا، وہ بولے تو ہوتی کہ طلاق کر، پھر کیسا بولنا ہوگا، ہمیں ایکسیپٹ کرنا، تو اس کو بنیادی باتیں معلوم نہیں، طلاق ایکسیپٹ کرنے پر نہیں ہوتا، معلوم ہے، نکاح جو دونوں ایجاب قبول دونوں قبول کرنا پڑتا ہے، معلوم ہے، طلاق کسی قبول کرنے پر نہیں ہے، بس دے دیا، شوہر کا اختیار ہے، شوہر نے زبان سے پروناؤنس کر دی، ہو گئی بات، انہیں قبول کرنا نہیں کرنا، میں قبول کرتا ہوں، میں کیا انہیں کہتا کہتی نہیں، میں لگا لیتی سے نہیں کہتے بولتے، انہیں کہتا بولتے طلاق بولتی کہ میں لگا لیتی کہاں سے تو لگا لینے، پھر لگا لینے کیا بھی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ تو بہرحال جو ہے صرف یہ بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اتنے غلط فیصلے ہمارے ہو رہے ہیں، شریعت ہماری اتنی کلیئر کٹ ہمارے سامنے موجود ہے، تو شریعت کے ہوتے ہوئے جو غیر شرعی فیصلے کرنے والے ہیں ان کو خوب جو ان کو طاغوت کہا گیا، سمجھا، تو اتنے طاغوت موجود ہیں کیا بتایا جائے۔ تو اب یہاں مفسرین نے کیا لکھا ہے، شجر بینہم میں پہلے عقیدے ہیں، عقائد ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہمارے اخلاق ہیں، سب پورا دین آ گیا ہمارا۔ عقائد کو بگڑنے والے لوگ موجود ہیں، معاملات کے اندر یہ کرنے والے موجود ہیں، ہاں یہ پولیٹیکل سیاسی سماجی لیڈرز، انہوں چاہتے ہیں ہمیں سب مسلمانوں کے سوا ہمیں خیرخواہ بن کو ان کے صلاح صفائی کرنا۔ صلاح صفائی کیا کرتے ہیں تم کو معلوم ہی نہیں، صلاح کیا ہے، بگاڑ کیا ہے تم کو معلوم نہیں ہے، تم لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، ہاں میں پنچ کیا بولتا ہوں سننا جو نہیں، پنچ کیا بولتے ہیں تم معلوم کہ شریعت حکم معلوم ہے تمہیں، شریعت حکم معلوم نہیں، بس بیٹھ کو پنچ بن بیٹھ جو چاہے کرتے رہتے فیصلے، غلط بات۔ کچھ لوگ جو ہے رہنمائی کر رہے ہیں اسلام مسلمانوں کو جو عقیدہ ہے اس سے دور محروم کر دیا۔ دیکھ ایک بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی توحید کے صحیح عقیدے سے ناشنا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو شجر بینہم کے اندر وہی مفسر نے لکھا ہے کہ پہلے عقائد ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہمارے اخلاق ہیں، ہماری سیاست بھی ہے، اس کے اندر دین ہمارا سیاست کو باہر کرتا نہیں، وہ بھی دین ہے۔ ارے یہ تو قانون کون امپلیمنٹ کرنا، حکومت ہی کر سکتی ہے، تو ہمارا دین سیاست کو لیے ہوئے، سیاست سے باہر نہیں۔ کتنی سیاسی شعور رکھنے والے دیکھو ہمارے لوگ، کس کو دوست بنایا ہے، کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہاں کس کی جو ہے کیا کرنا چاہیے، غلامی کا جو ہے پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں لے کر کے دیکھو۔
تو بہرحال جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ ایمان کی کسوٹی کیا ہے. ایمان کی کسوٹی ہے کہ تمام ہمیں جو ہے شریعت پر مسلمان کا کام یہ ہے ایمان لانے کے بعد اس پہ اختیار باقی نہیں رہا. ایمان لائے اور اختیار بھی چلائے تو ایماندار نہیں ہوا, جھوٹا ہے, تو اس لیے کو منافق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کیا بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے, بولتے نہیں ہمیں ایمان والے, تمہیں کیا چاہیے, ہمیں بہت بڑا ایمان والا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرے, وہ ایمان والے نہیں, دعویٰ کر رہے ہیں انہوں ایمان والے نہیں. اذا جاء المنافقون, منافقہ کیا کرتے تھے, نشہد انک لرسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم گواہی دے دیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ دیکھو سچ بول رہے ہیں, سچ بول رہے نہیں, کچھ بول رہے لیکن جھوٹ ہے ان کے دل میں نہیں. واللہ یشہد, اللہ گواہی دے رہا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے, دل میں نہیں ہے, چپ بول رہے تم. تو ویسے لوگ موجود ہیں. تو آج نفاق اتنا پھیلا ہوا ہے, کیونکہ نفاق کا ذکر اس لیے آنا پڑ رہا ہے کہ وہ منافق تھا جس کو قتل کیا گیا, اس علم میں ایمان نہیں تھا. ایمان ہے کہ نہیں دیکھنا ہے تو دیکھ لو. کسی کو منافق بولنے کے بجائے تم دیکھو انہیں کیا کون سا عمل کرتا ہے, شریعت میں عمل کرتا ہے کہ شریعت کے خلاف کرتا ہے, دیکھ لو فیصلہ ہو جائے گا. یہ شرعی ہے کام ایسے بھائی, میں اس کے مطابق کرتا ہوں کہ شریعت کے خلاف کرتا ہوں. کسی کا ایماندار ہونا نہیں ہونا تو فیصلہ تو وہاں ہونے والا اللہ کا. مومن اللہ کا نام والا, مومن المحب العزیز الجبار المتکبر اللہ تعالیٰ کے. اللہ بھی مومن ہے, یعنی تمہارے ایمان کی تصدیق کرنے والا. تمہارا ایمان ہے صحیح ہے کہ نہیں کون جانچنے والا, انہیں جانچنے والا ہے. یہاں بڑا لمبا جبہ گبا یہ وہ 10 القاب رکھ لے, وہ بیٹھے گا تو 1000 تو بھی خود بھی گمراہ ہوگا, ایک بڑے لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں گا, شرک میں مبتلا کریں گا, خرافات میں مبتلا کریں گا. لیکن کیا چلا یہ استقبال ربیع الاول, پہلی بار ہے ربیع الاول, اب تک نہیں ہے ربیع الاول. کیا ایمان ہے, کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا, اللہ کے رسول کی قدر نہیں تھی. صحابہ کرام تو چاہنے والے تھے نہیں, یار یہ حال دیکھنا تھا, کیا ہو گیا تھا صحابہ کرام, حواس گم ہو گئے تھے, سننے بھی تیار نہیں تھے. اللہ کے انتقال ہوا, کوئی یہ کہتا ہے میں تلوار سے اس کا ساتھ. دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ, حالانکہ اتنے جو ہے صاحب فہم تھے, ایسے جو ہے کیا کہنا چاہیے محدث, جن کے دل میں اللہ الہام کی بات ڈالنے والے تھے, اتنے زبردست آدمی تھے, سننے کے تیار نہیں تھے. کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کا انتقال ہوا ہے, اس کا سر کھڑا, چلو لیٹ چھوڑے. یہ ایسے چاہنے والے تھے اللہ کے, معلوم ہے لفظ سننا گوارا نہیں کرتے تھے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کے کہتے ہیں کہ وما محمد اللہ رسول, محمد کچھ نہیں تھے, اللہ کے رسول تھے, کیا وہ انتقال کر جائیں, افیما تو قتل یا قتل کر جائیں تو دین سے پھر جاؤ گے. پھر پوری آیتیں پڑھنے کے بعد کہا 15 رکوع سورہ آل عمران کا, من کان یعبد اللہ فإن اللہ لا یموت, جو اللہ کی بات کرنے والا تھا اللہ زندہ ہے, اللہ کو موت نہیں آتی. وسلم وقد مات محمد وسلم کا انتقال ہو گیا, مر چکے. ڈکلیئر کرے ایک دم, ارے ایسا کیا, سب کچھ ذرا بعد میں ہوش آئے گا, ہاں برابر جو بات کی. تو بہرحال جو ہے آج منافقین اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک کسی کو منافق بولنا ہی مشکل ہے. اپنا جائزہ لے کر دیکھو, میں شریعت کے مطابق کرتا ہوں, شریعت کے خلاف کرتا ہوں, بس یہاں فیصلہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اسلام پر کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.